غیر ڈرامے کی اگلی قسط کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو فائنلی سچ سامنے آ ہی گیا۔ وفا کی اصلیت، اس کی سچائی سب کے سامنے کھل چکی ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ شرمندہ ہو رہا ہے، خاص طور پر فرجاد کی شرمندگی دیکھ کر تو بہت اچھا لگا۔ سب سے بڑی وجہ تو یہی تھا، وفا کے ساتھ یہ سب ہونے کے پیچھے اس کی شرمندگی، اس کی ندامت اس کی ماں کو بھی پریشان کر دیتی ہے کہ اگر وہ اپنی بیٹی شفا کی خوشی سے دلانے کے بارے میں سوچیں گی تو بدلے میں انہیں وفا کو بھی اپنی بہو بنانا پڑے گا، اور یہ وہ کبھی نہیں ہونے دیں گی۔ اسی لیے اپنی بیٹی کی سب سے بڑی مخالف وہ خود بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے شوہر کو بتاتی ہیں، جو حقیقت جاننے کے بعد خود سے نظریں نہیں ملا پا رہے، بلکہ اپنے بھائی عثمان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ بیٹیوں کے معاملے میں باپ کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ عثمان پریشان کہ ایسا کیا ہوا ہے، پہلے ہی وفا نے ہمارا سر جھکا دیا۔ ایسے میں وہ عثمان اور اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں کہ تہذیب کے گھر جانا ہے مجھے، وہاں جا کر کوئی ضروری بات کرنی ہے، آپ ناشتے سے فارغ ہو کر میرے ساتھ چلیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ شفا پریشان ہو جاتی ہے، بار بار ثالث کو میسج کر رہی ہے کہ سب گھر والے تمہاری طرف آ رہے ہیں بات کرنے کے لیے، پلیز تم پھپھو کو سنبھال لینا اور ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اب ثالث تو اپنے باپ کی موجودگی میں شفا کے میسیجز نہیں پڑھ رہا، اور شفا جلے پیر کی بلی کی طرح اندر باہر پھر رہی ہے۔ ایسے میں اس کی ماں غصے سے اسے ٹوکتی ہے، جس پر شفا اپنی ماں سے کہتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں ثالث سے ملنے جا رہی ہوں؟ ایسے میں شفا کی ماں غصے سے کہتی ہے، بکواس بند کرو اپنی، آج کے بعد یہ نام تمہاری زبان پر بھی نہیں آنا چاہیے۔ خیر یہ سب تہذیب کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ جب ساری بات کھلنے کے بعد تہذیب وفا کی سائڈ لیتی ہے تو عثمان غصے سے کہتا ہے، وفا جو کچھ کر رہی ہے اور جو کچھ اس نے کیا، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسے میں فرجاد کے والد اپنے بھائی کو ٹوکتے ہیں کہ تم وفا کے باپ ہو اور وہ تمہاری بیٹی، اور باپ بیٹیوں کے لیے سایہ دار شجر ہوتے ہیں، تپتی دھوپ نہیں۔ اس پر عثمان جواب دیتا ہے کہ آپ کے اس طرح کہنے سے میں اس کا کیا بھول نہیں سکتا۔ ایسے میں تہذیب بولتی ہے، آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے ہمارے گھر کی کوئی لڑکی غلطی کر ہی نہیں سکتی؟ ایسے میں ابا جان بڑے غرور سے کہتے ہیں، اسی لیے کہ اس کے رگوں میں ہمارا خون ہے، اور یہ بڑے خاندانی بنے پھرتے ہیں نا، دوسروں کی بیٹیوں پر کیچڑ اچھالتے ہوئے ذرا حیا نہیں آتی انہیں، پہلے ہوا اور اب وفا۔ اسی لیے تہذیب اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے سامنے اس سچ کو کھول دیتی ہے کہ اس دن ثالث کے ساتھ وفا نہیں تھی، شفا تھی۔ کسی کو یقین نہیں آتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، شفا ایسا نہیں کر سکتی۔ عثمان جسے اپنی بیٹی سے زیادہ شفا پر یقین تھا، اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، اور جب تہذیب کے ساتھ ساتھ شفا کے والد بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں تو عثمان بے یقینی سے اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایسے میں تہذیب وفا کو بلاتی ہیں، اس کے دادا دادی بے یقین ہے کہ جس کو وہ قصوروار سمجھتے رہے وہ بے قصور تھی، اور اب تک اس سزا کو بھگت رہی ہے جو غلطی اس نے کی ہی نہیں۔ شفا کے والد باپ بن کر وفا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ اب کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد تہذیب فوراً وفا کا ہاتھ پکڑے کہتی ہیں، اس محاذ پر اب ہم دونوں اکیلے نہیں رہے، قسمت کے دائرے نے تو بڑے بڑے سورماؤں کو زیر کر دیا، تو ثالث کیا چیز ہے۔ خیر جب بات کھل گئی تو تہذیب یہ بات اپنے شوہر کو بھی بتا دیتی ہے کہ وفا کیوں طلاق مانگ رہی تھی، کیونکہ وہ بے قصور تھی، قصوروار ہمارا بیٹا ثالث تھا۔ یہ سن کر ثالث کے والد گلہ کرتے ہیں، تم نے کیسے مجھے اپنی سلطنت سے باہر کر دیا، شاید میری ہی غلطی تھی، کیونکہ میں نے کبھی تمہیں وہ اعتماد دیا ہی نہیں کہ تم ہر بات مجھ سے شیئر کر سکو۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ شفا کی ماں پہنچ جاتی ہے تحریم کے پاس، شفا کو لے کر یہ بتانے کے لیے کہ جو تم دونوں مل کر پلان کر رہی ہو نا، یہ سب کچھ سامنے آ چکا ہے۔ تحریم تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی، تم اب ہوا کا بدلہ اس طرح نکالو گی میری بیٹی کو مہرا بنا کر، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن کان کھول کر سن لو، اب تم دونوں جو کرنے جا رہی ہو وہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے میں شفا کے دادا بھی وہاں آ جاتے ہیں، غصے اور نفرت سے شفا کو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک دو ہاتھ جڑ بھی دیں اسے، سنا دیں اسے کہ ثالث اور تمہاری شادی تو کسی صورت نہیں ہو سکتی، اب اگر وفا اور ثالث ایک ساتھ رہیں
या ना रहें, तुम्हारी शादी वही होगी जहां हम चाहेंगे। शिफा के साथ होना भी यही चाहिए। इतनी हवाओं में उड़ती फिर रही थी, इसे अब पता चलेगा कि वो इस सब को जितना आसान समझ रही थी वो कितना मुश्किल था। वहीं उस्मान तो शर्मिंदगी और नदामत से सर झुकाए बैठा है जब फरजाद इसके पास आता है कि चचा, आप तो बाप थे वफा के। वो चीखती रही, हम में से किसी ने यकीन नहीं किया, आपको तो अपनी बेटी का साथ देना चाहिए था। वो रोता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, अपनी बेटी को तन्हा कर दिया। कैसा महसूस होता होगा इसे, बाप के होते हुए भी यतीमों की ज़िंदगी गुजारी इसने।